والحمد لله رب العالمين. ہر قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، تعریفات، تمجیدات، تسبیحات، تکبیرات اللہ رب العزت کی ذات کے لیے خاص ہے. درود و سلام امام الانبیاء، مرشد الاولیاء، فقیہ معظم بدر دجا احمد مجتبی محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات کے لیے خاص ہے. احباب سے وقار، مخلص، مواحد، مسلم ساتھیوں، آپ حضرات کے سامنے چند کلمات احکام اللہ من شریعت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو تلاوت کی ہے، توفیق خداوندی سے دعا کرو اللہ ان کا صحیح معنی اور مفہوم بیان کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. بعد ادا طرفین کو الہ العالمین قرآن اور حدیث پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. ربیع الاول کا مہینہ جاری ہے، پہلا عشرہ ختم ہو چکا ہے. اس مہینے کے اندر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وفات کا ہونا کثرت دلائل کے ساتھ ثابت ہے. لیکن اس مہینے کے اندر اللہ کے رسول کی ولادت، نبی علیہ السلام کا پیدا ہونا، اختلاف کثیرہ، بہت ایک لمبا اختلاف ہے اس میں، لیکن آج تک دنیا کی کسی کتاب کے اندر، دنیا کی کسی کتاب کے اندر، عرب یا عجم، کسی بھی کتاب کے اندر اللہ کے رسول کی تاریخ ولادت نہیں ملی. نبی علیہ السلام کون سی تاریخ کو پیدا ہوئے؟ ربیع الاول کے اندر سوموار کے دن پیدا ہونا، اور ربیع الاول سے ربیع الاول کے جس حدیث میں لفظ نہیں ہے، سوموار کے دن یوم الاثنین، یہ مسلم اور بخاری کے لفظ ہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام سوموار کے دن فوت ہوئے، سوموار کے دن ہی پیدا ہوئے، یہ صحیح حدیث ہے. لیکن 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے. احمد رضا بریلوی بانی اہل بدعت، اس نے بھی اپنے فتاوی میں لکھا کہ 8 ربیع الاول کو پیدا ہوئے. بہرحال پیدائش کی کوئی تاریخ دنیا کی کسی کتاب میں موجود نہیں. اس طرح کی لکھاریوں نے بڑا کچھ لکھا ہے، وہ عربی کے اندر بھی لکھا ملے گا آپ کو، اردو میں بھی، فارسی میں بھی، لیکن کوئی صحیح سند بات آج تک نہیں ملی. لیکن اس دنوں کے اندر نبی علیہ السلام کی جس دن میں وفات ہے 12 تھا، اور آج لوگوں کا جشن دیکھ لو. اللہ کے نبی کی وفات کے پر جشن منانا، نبی علیہ السلام کے مشن کو چھوڑ کے جشن کو زیادہ ترجیح دینا، یہ اہل بدعت کا کام ہے. حضرت امام مالک نے فرمایا من ابتدع الاسلام فقد رعا حسنۃ فقد خان محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ان لوگوں نے جنہوں نے بدعت پھیلائی ہے، جو لوگ بدعت کرتے ہیں دین کے اندر، ان کا یہ ارادہ ہے، ان کا یہ سوچ اور خیال ہے کہ اللہ کے نبی نے نعوذ باللہ دین میں خیانت کی. فقد خان محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام نے دین میں خیانت کی. نبی نے دین مکمل نہیں پہنچایا، جو کمی تھی وہ ہم پوری کر رہے ہیں. ان کا یہ مطلب ہے. یا دوسرا یہ کہتے ہیں ہم عقیدت پیش کرتے ہیں، ہماری محبت ہے. اور بھائی اللہ کے نبی علیہ السلام کے دور میں یہ دن ربیع الاول کا، یہ ولادت کا دن اللہ کے نبی نے خود نہیں منایا، ہمیں کہاں سے اجازت ہے اس طرح منانے کا؟ یہ لوگ کہتے ہیں کہ پھر آپ کو تو خوشی نہیں ہے، آپ تو گستاخ رسول ہو. بھائی نبی علیہ السلام کی وفات ہے، میں ابھی وفات میں، میرا موضوع وفات النبی ہے. وفات سننے کے بعد جس کو وفات سمجھ آ جائے، اللہ کے رسول کے ساتھ جس بندے کو محبت اور عقیدت ہے، وفات سنے، حدیثہ سنے، اور صحابہ کے اوپر جو گزری وہ وقت کی گزاری سنے، پھر میں دیکھتا ہوں وہ چڑیاں کیسے اٹھا کے پھرتا ہے، کس طرح کا وہ جشن مناتے ہیں. صحابہ میں کوہرام مچا ہوا ہے. سیدہ فاطمہ بیٹیاں رو رہی ہیں، امی عائشہ رضی اللہ تعالی
یہ کون سا غم منایا جا رہا ہے؟ یہ کون سا غم ہے؟ پھر ہمیں کہتے ہو کہ تم خوشیاں نہیں مناتے، ہمیں ابلیس کا حکم لگاتے ہو کہ یہ ابلیس ہے، ابلیس کے سوا خوشیاں ہر کوئی منا ہے۔ ہمیں ابلیس کہو، ہمیں تم وہابی کہو، ہمیں نجدی کہو، جو کچھ کہنا ہے کہو، لیکن حقیقت پر آؤ کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ کام کیا، صحابہ نے یہ کام کیا۔ کہتے بھی صحابہ کو یہ ٹائم نہیں ملا تھا، وہ جنگوں کے اندر مصروف تھے، ان کے پاس وقت نہیں تھا۔ تابعین کے پاس بھی وقت نہیں تھا، تبع تابعین کے پاس بھی وقت نہیں تھا۔ صحابہ نے علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، صحابہ نے اگر نہیں کیا جو کام، اس کو حدیث میں ضرور لکھا ہے۔ ایک بندے کے پاس طاقت نہیں ہے، ہمت نہیں ہے، پیسہ نہیں ہے، لیکن شرعی حکم تو ضرور لکھا گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنی مرضی کی شریعت بنا لو، نبی علیہ السلام کی طرف دھوپ دو۔ مختلف قسم کے سوشل میڈیا کے اوپر دلائل دینے والے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، یہ میلاد ہے، فَلْيَفْرَحُوا بِهَا، یہ میلاد ہے، فلاں میلاد ہے، اللہ میلاد منا ہے۔ سارے انبیاء کو اکٹھا کر کے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، یہ اللہ میلاد منا ہے۔ اپنی طرف سے جو کہتے ہو، بات یہ ہے فعل ہو، افعال ہو، اقوال ہو، اعمال ہو، طریقہ محمد رسول اللہ کا چاہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ دین کے اندر مرضی نہیں ہے، دین کے اندر کسی کی مرضی نہیں چل سکتی۔ صحابہ نے حدیث کا احتیاط اتنا کیا کہ ابن عمر نے اپنے بیٹے سالم بن ابی عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ، عبداللہ ابن عمر نے حدیث پیش کی، فرمایا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلاں 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 فلاں، ان رسول اللہ، لفظوں کے پر غور کرنا، حدیث کا احتیاط بتا رہا ہوں، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابن عمر نے یہ حدیث ان لفظوں کے ساتھ پیش کی ہے۔ سالم بن ابی عبداللہ اپنے ابا کو سبق سناتے ہوئے کہتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابن عمر نے فرمایا آپ نے غلط پڑھا ہے، اللہ کے رسول سے یہ حدیث ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حالانکہ اللہ کے نبی رسول بھی ہے، نبی بھی ہے، لیکن لفظ نبی کے منہ مبارک سے کون سے نکلے؟ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابن عمر نے اپنے بیٹے سے منع کیا کہ آپ ان النبی نہیں کہہ سکتے، کیونکہ میرے نبی نے نہیں کہا، میرے نبی نے کہا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس وجہ سے یہ معاملہ اتنا باریکی ہے، اتنا باریکی ہے کہ احتیاط ہے، اس میں اپنی مرضی نہیں ہے۔ جشن اٹھا، جھنڈیاں اٹھا، جلوس نکال، جلوس کے وقت کبھی ان کو دیکھا ہے کہ آزان ہو رہی ہو اور انہوں نے آزان کی عزت اور احترام کرتے ہوئے جھنڈیاں رکھی اور سارے مسجد میں داخل ہو جائیں؟ کبھی نظر نہیں آئے گا تمہیں۔ یہ نبی کے ساتھ محبت کا اظہار ہے، یہ عقیدت ہے۔ تمہارے نعت خواہوں کے منہ کے پر داڑیاں نہیں، تمہارے خطبہ واعظین کے منہ کے پر سنت رسول نہیں، کوئی شراب پی کے خطاب کرنے والا، کوئی چرس پی کے خطاب کرنے والا، یہ محبت رسول ہے، یہ عقیدت ہے نبی علیہ السلام کے ساتھ، یہ نہیں ہو سکتا۔ اگر عقیدہ دیکھنا ہے تو رب کا قرآن لینا ہوگا، اگر سنت دیکھنی ہے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان دیکھنا ہوگا۔ اس کے علاوہ نہ ہم کسی کو دین مانتے ہیں نہ دین سمجھتے ہیں۔ جتنا دین بنانا ہے بنا لو، جتنا کچھ اپنی مرضی سے بنانا ہے پھر بنا لو۔ پھر صحابہ کی زندگی کے دیکھ لو کہ صحابہ نے ایسا کام کیے، 1,44,000 صحابہ آئے، کسی صحابی سے تو یہ معاملہ ثابت کر کے دکھاؤ۔ پوری دنیا کے ملاؤں نے زور لگایا کوئی ایک دلیل مل جائے، جھوٹ کے پر مبنی دین لوگوں کا جھوٹ تو بڑا پیش کیا جائے گا، لیکن حقیقت میں نہ رب کا قرآن ملے گا نہ محمد کا فرمان ملے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ بہرحال نبی علیہ السلام، صحیح بخاری کی حدیث ہے، امی عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ کے نبی علیہ السلام ایک جنازہ پڑھانے کے لیے گئے۔ 29 سفر ہے، 11 ہجری 29 سفر، سوموار کا دن ہے۔ اللہ کے نبی جنازہ پڑھا کے واپس آئے، امی عائشہ فرماتی نبی علیہ السلام کے سر میں شدید درد شروع
نبی علیہ السلام نے فرمایا عائشہ اگر تیرے پر موت آ گئی تو مجھے غسل بھی میں دوں، تیرا جنازہ بھی میں پڑھوں. لمبی حدیث ہے لیکن وہ درد جو شدید تھا اللہ کے نبی کے پر کثرت بتائی گیا. نبی علیہ السلام کے پر درد نے اتنی کثرت پکڑی کہ اللہ کے نبی کو بخار آ گیا. اتنا شدید بخار آیا کہ نبی علیہ السلام نماز پہ جاتے لیکن حالت نڈھال ہے، حالت نڈھال ہے. ایک ہفتہ گزر گیا، اللہ کے نبی علیہ السلام کی صحت واپس نہیں آئی. حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ السلام کے ساتھ بیٹھے تھے. باہر نکلے تو صحابہ نے پوچھا علی اللہ کے نبی کی کیا حالت ہے؟ حضرت سیدنا علی نے فرمایا ٹھیک ہے انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں. حضرت سیدنا عباس جو نبی کے چچا ہیں وہ باہر کھڑے تھے. فرمایا میں نے اپنے بھتیجے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے. انی واللہ لا ارى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوف يتوفى من وجهي هذا انی لأعرف وجوه بنی عبد المطلب عند الموت. یہ جو آثار میرے محمد کے چہرے کے اوپر ہیں عبد المطلب کے خاندان کے جس چہرے پہ آثار یہ آنے وہ موت نظر آتی. اللہ کے نبی کے پر موت نظر آ رہا ہے. یہ چچا کہہ رہے سیدنا عباس رضی اللہ عنہ. صحابہ پریشان ہو گئے، مختلف قسم کی سوچیں آئیں. نبی علیہ السلام کے پاس صحابہ بیٹھے. اللہ کے نبی علیہ السلام فرما رہے صحیح البخاری 1739 حدیث کا نمبر ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا اللہم بلغت اللہم حل بلغت اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اللہ میں نے کیا تیرا دین مکمل کر دیے؟ اللہم حل بلغت اللہ میں نے تیرا دین پہنچا دیے. اللہ تو نے قرآن بنا کے نازل کر دیا کہ اللہ دین مکمل ہو گیا، دین مکمل ہو گیا. یہ باتیں میرے نبی نے کہنا شروع کر دی. اللہ کے نبی علیہ السلام کی حالت آگے سے آگے جاتی گئی، طبیعت صحیح ہونے کو نہ آئی. نبی علیہ السلام کی بیویاں ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین. نبی علیہ السلام نے فرمایا صحیح البخاری نبی علیہ السلام نے فرمایا صبح میری کس بیوی کی گھر باری ہوگی، صبح کس بیوی کے گھر باری ہوگی. ساری بیویاں سمجھ گئی اللہ کے نبی سیدہ عائشہ کے گھر جانا چاہتے ہیں. فرمایا ہم سب اجازت دیتے ہیں کہ نبی علیہ السلام عائشہ کے گھر چلے جائیں. جمعرات والے دن وفات سے 4 دن پہلے اللہ کے نبی علیہ السلام سیدہ عائشہ کے گھر آئے. اما عائشہ فرماتی ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام ہاں کراتی و نہ کراتی. میرے سینے کے اوپر یا میرے پیٹ کے اوپر اللہ کے نبی کا سر ہوتا، اتنا شدید بخار ہوتا کہ جتنا آگ لگی ہوتی. نبی علیہ السلام برداشت کر رہے. جمعرات والے دن اللہ کے نبی نے فجر کی نماز پڑھائی، ظہر کی نماز پڑھائی، عصر اور مغرب کی پڑھائی، لیکن عشاء کی نماز پہ جانے کہ میرے نبی کو طاقت نہیں رہی. نبی علیہ السلام نے فرمایا عائشہ پانی لے آؤ. اللہ کے نبی نے ہاتھ دھوئے، وضو کرنے کا ارادہ کیا، بے ہوش ہو گئے. کچھ دیر کے بعد افاقہ آیا، بے ہوشی سے ہٹے. نبی علیہ السلام نے فرمایا اصل الناس لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے. فرمایا اما عائشہ نے ینتظرونک یا رسول اللہ وہ آپ کی انتظار کر رہے ہیں، نماز نہیں پڑھی انہوں نے. نبی علیہ السلام نے فرمایا پانی لاؤ. پانی لایا گیا. اللہ کے نبی علیہ السلام نے ابھی ہاتھ دھوئے، وضو کا ارادہ کیا، نبی علیہ السلام بے ہوش ہو. نبی علیہ السلام نے جب ہوش آیا تو فرمایا اصل الناس کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ اما عائشہ نے فرمایا یا رسول اللہ ینتظرونک آپ کا انتظار کر. نبی علیہ السلام نے پھر 3 مرتبہ ایسا ہوا اللہ کے نبی نے پانی منگوایا لیکن بے ہوشی آ گئی. نبی علیہ السلام کو ہوش نہ آتا، ہوش آتا ارادہ کرتے وضو کرنے کا، بے ہوش ہو. اس وقت اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اس وقت 4تھی مرتبہ افاق آیا. فرمایا کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے؟ اما عائشہ نے فرمایا نہیں یا رسول اللہ لوگوں نے نماز ہے. فرمایا مروا ابا بکر فلیصلی بالناس
حکم دو وہ لوگوں کو نماز پڑھا. کسے حکم دو؟ بولو کسے حکم دو؟ ابو بکر کو حکم دو وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں. امی عائشہ نے فوراً کہا یا رسول اللہ ان رجلا رقیقا. ابو بکر بڑا نرم دل ہے، آپ کو مصلی پہ نہیں دیکھے گا، لوگوں کی صفے پر نہیں دیکھے گا، برداشت نہیں کر سکے گا. 23 سال تک آپ کے پیچھے نماز پڑھنے والا آپ کی جگہ پہ آج کیسے کھڑا ہوگا؟ 23 سال تک آپ کے ساتھ رہنے والا سب سے پہلا مسلمان. امی عائشہ کو اللہ کے نبی نے فرمایا مروا ابا بکر فلیصلی بالناس. لوگوں کو کہو کہ ابو بکر کو کہے وہ امامت کروائے. امی عائشہ اور سیدہ حفصہ جو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی ہیں، نبی علیہ السلام کی بیوی ہماری ماں ہے، انہوں نے بھی کہا یا رسول اللہ حضرت سیدنا عمر کو کہو وہ دلیر انسان کی ہے، وہ نماز پڑھا دیں. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تم عورتوں کی وجہ سے میرے بھائی یوسف کو جیل ہوئی تھی. صحیح البخاری کے لفظ ہے تم عورتوں کی وجہ سے، تم جو مکر بناتی ہو. میں کہہ رہا ہوں کہ ابو بکر کو کہو نماز پڑھائیں. اس وقت سیدنا علی موجود تھے، سیدنا حسن و حسین موجود تھے، اشارہ سمجھتے جاتے. سیدنا امیر معاویہ بھی موجود تھے، سارے صحابہ موجود ہیں. لوگ کہتے ہیں وہ حدیث کرداس کیا کہتی ہے. وہ اگر نبی علیہ السلام کے پاس وہ خط لایا جاتا، وہ رکا لایا جاتا تو حضرت علی کے بارے میں لکھ دیا جاتا کہ پہلے خلیفہ وہ ہے. یہ میرے نبی کیا کہہ رہے ہیں کہ عائشہ حفصہ تم عورتوں کی وجہ سے میرے بھائی یوسف علیہ السلام کو جیل ہوئی ہے. میں نہیں کہہ رہا کہ ابو بکر کو کہو، اللہ آسمان سے کہہ رہا ہے ابو بکر کو کہو نماز پڑھائے. جاؤ سنن نبی داؤد اٹھاؤ، ابو بکر کو کہو نماز پڑھائے. صحیح البخاری اٹھا، ابو بکر کو کہو نماز پڑھائے. جس وقت ابو بکر سے کہا گیا کہ آؤ مصلی پہ، ابو بکر نے تو جو مصلی پہ آنا تھا پورے صحابہ کی رونے کی آوازیں نکالی. عشاء کی نماز کا ٹائم ہے، یہ محبت رسول رکھنے والوں یہ کیفیت نہیں ربیع الاول کی. ابو بکر نے نماز پڑھائی، صبح نماز پڑھائی. ہفتہ یا اتوار، صحیح البخاری ہفتہ یا اتوار کے دن نبی علیہ السلام نے ظہر کے وقت حضرت عباس اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کچھ بیماری نے تخفیف کی، ہلکی ہوئی بیماری، فرمایا مجھے مسجد لے چلیں. حضرت عباس اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام کو کندھے سے پکڑ کے جا رہے ہیں اور اتنی کمزوری ہے کہ پیر زمین پہ الٹے گھسٹتے جا رہے ہیں. زمین پہ پیر میرے نبی کے نہیں ٹک رہے، زمین پہ الٹے لٹکتے جا رہے ہیں. مسجد میں گئے، ابو بکر صدیق نماز پڑھا رہے ہیں. لوگوں نے اشارہ کیا ابو بکر اللہ کے رسول آ گئے. حضرت ابو بکر مصلی سے ہٹنے لگے، اللہ کے نبی نے روکا اور خود بیٹھ گئے. نبی علیہ السلام نے آہستہ سے نماز خود پڑھائی. ابو بکر صدیق نے، اب نبی علیہ السلام نے ابو بکر کو نماز پڑھائی، ابو بکر نے پورے صحابہ کو نماز پڑھائی. اونچی آواز میں ابو بکر نے نماز پڑھائی، دھیمی آواز میں میرے رسول نے نماز پڑھائی. وہ نماز آخری تھی میرے نبی کی. کھانا آ گئے، حالت اس طرح کی بنتی رہی، صحابہ پریشان ہیں، لوگ دور دور سے پتہ چل رہا آ رہے ہیں. نبی علیہ السلام سے پوچھ رہے ہیں سوموار کا دن ہے، فجر کی نماز کے ٹائم، فجر کی نماز کے ٹائم. اللہ کے نبی علیہ السلام نے دیکھا ابو بکر چلتا ہوا مصلی کی طرف آ رہا ہے. سارے صحابہ انتظار میں کہ ابھی امامت ہوگی. نبی علیہ السلام کا وہ دروازہ انہی کے حجرے میں، مسجد نبی کے حجرے میں، پردہ ہٹایا. سارے صحابہ کی نظر پڑی کہ 14ویں کے چاند کی چمک پڑی، نظر پڑی. پورے صحابہ رو پڑے، یا رسول اللہ مصلی خالی ہے. کیا کیفیت ہوگی محب رسولوں کی؟ وہ صحابہ جو اپنے استادی کے لیے ترس رہے ہیں، وہ صحابہ جس نے آج گمراہی کے اندھیرے سے نکال کے توحید کی روشنی میں ڈالا. وہ پانی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حالت ہے کہ صرف دیوار سے پردہ ہٹایا، کھڑکی سے پردہ ہٹایا، سارے صحابہ اونچی اونچی رونا شروع ہو گئے کہ اللہ کے نبی آ رہے ہیں.
لیکن نبی علیہ السلام کا دیدار موت سے پہلے وہی دیدار تھا، وہی آخری دیدار تھا۔ ابو بکر کو حکم دیا نماز پڑھاؤ، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے نماز پڑھائی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام بیٹھے ہیں، دن ہوا ہے، 9-10 کا ٹائم ہے۔ سیدنا عبد الرحمن ابن ابی بکر رضی اللہ تعالی، لمبے قصے ہیں، لمبی حدیثیں ہیں، میں مختصر کرتا ہوں۔ عبد الرحمن ابن ابی بکر رضی اللہ تعالی مسواک کی ایک چھڑی لے کے آئے۔ نبی علیہ السلام سوئے ہوئے ان کی طرف دیکھتے ہیں۔ امی عائشہ نے فرمایا یا رسول اللہ آپ نے مسواک کر لی؟ نبی علیہ السلام نے اشارہ کیا سر مبارک سے کہ میں نے مسواک کر لی۔ امی عائشہ نے لی، اپنے دانت مبارکوں سے اسے نرم کیا، چبایا اور اللہ کے نبی کے ہاتھ میں پکڑایا، نبی کے منہ میں دی۔ نبی علیہ السلام نے مسواک کی۔ امی عائشہ فرماتی ہیں، بڑے فخر سے کہتی ہیں فَجَمَعَ اللَّهُ بَيْنَ رِيقِي وَرِيقِهِ مِنْ آخِرِ الدُّنْيَا وَأَوَّلِ يَوْمِ الْآخِرَةِ۔ اللہ نے مجھ عائشہ اور محمد رسول اللہ کا تھوک ملا دیا، لعاب ملا دیا۔ یہ عائشہ کے ساتھ محبت ہے یا نفرت ہے؟ عائشہ سے اللہ ہمیں بھی محبت کرنے کی توفیق نصیب کرے۔ ہماری ماں ہے، وہ ماں ہے، اسے اپنا حقیقی ماں سے زیادہ درجہ دینا ہے۔ دینی ماں ہے ہماری۔ فرمایا میری لعاب اور اللہ کے نبی کے لعاب کو فجمع اللہ نے جمع کر دیا۔ امی عائشہ نے مسواک چبایا، میرے نبی نے کیا۔ وہی وقت آیا اللہ کے نبی علیہ السلام، امی عائشہ فرماتی ہیں میرے گود کے اندر نبی علیہ السلام کہتے ہیں لا الہ الا اللہ ان للموت سکرات ان للموت سکرات اللہم فی الرفیق الاعلی۔ کیا فرمایا؟ اللہم فی الرفیق الاعلی۔ عائشہ موت بڑی سخت ہے، ان للموت سکرات، موت کی سختیاں بڑی سخت ہیں، لیکن اللہ مجھے اپنے پاس بلا لے۔ کیا فرمایا؟ یہ لفظ یاد رکھو، اللہم فی الرفیق الاعلی۔ جاؤ ان مولویوں سے سوال کرو کہ میرے نبی نے کیا کہا، اللہ مجھے کہاں بلا لے؟ اپنے قریب بلا لے۔ اور ایک جگہ فرمایا اللہم اغفرنی وارحمنی والحقنی بالرفیق الاعلی۔ اللہ مجھے معاف فرما، میرے اوپر رحم فرما، اور کہ تیرے قریب جتنے رفیق ہیں مجھے ان کا ساتھی بنا۔ نبی نے کہاں جانا ہے فوت ہونے کے بعد؟ بولو کہاں جانا ہے؟ جس سے اللہ کے نبی معراج والے دن گئے ہیں، سارے آسمانوں پہ نبیوں سے ملاقات ہوئی، سارے مولوی بیان کر، لیکن ہماری مجلس میں اللہ کے نبی آ جاتے ہیں۔ کبھی مدینہ، کبھی مکہ، کبھی پاکستان، کبھی کدھر، کبھی میلاد میں، کبھی جشن میں، کبھی جلوس میں اللہ کے نبی موجود ہیں۔ بھائی ان کا نظریہ اپنا ایک دوسرے کے خلاف ہے، ان کو اللہ سمجھ لے کیسی بات کرتے ہیں۔ پہلے تو ان کا عقیدہ یہ ان کی کتابوں میں بھرا پڑا ہے۔ عوام کو پاگل کرنا جیسے کرتے بس، عوام بیچاری سوال ہی نہیں کرتی، مولویوں سے سوال کرو یہ بات کون سی کتاب کی ہے، پھر مولوی کو پتا چلے گا کہ علم کسے کہتے ہیں۔ آپ لوگ ایسے بیچارے بن کے بیٹھ جاتے، مولوی جو کچھ کہتے رہے، بس آپ نے صرف پیسے پھینکنے اور سبحان اللہ کہنا۔ نبی علیہ السلام ہر جگہ موجود ہیں، ہر جگہ حاضر ناظر، ان کا عقیدہ ہے۔ پھر کیا کہتے ہیں؟ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہوئے ہے تو پہلے سے موجود، پھر تشریف کہاں سے آتی ہے؟ عقیدہ تو یہ ہے کہ ہر جگہ موجود ہے، پھر کہاں سے آتے ہیں؟ چراغاں ہو جائے یا رسول اللہ ہمارے ہاں ہیں۔ ایک بندے سے سوال کیا کہ آپ کے گھر نبی علیہ السلام آئے پھر میلاد میں؟ ہاں جی آئے۔ آپ نے دیکھا؟ جی میں نے دیکھا۔ سب نے دیکھا، آپ کی بیوی نے ہم نے دیکھا۔ پھر ہم نے کہا آپ تو پھر صحابی ہو، مسلمان ہونا جی، مسلمان ہونے کی حالت میں اللہ کے نبی کو دیکھ لو بندہ کیا ہو جاتا ہے؟ صحابی ہو۔ نہیں صحابی تو نہیں ہو۔ پھر ہم نے کہا ابو جہل نے بھی اللہ کے نبی کو دیکھا تھا، وہ صحابی نہیں ہو۔ یا ابو جہل کے ٹبر سے بن جاؤ یا مسلمانی حالت میں میرے نبی کو دیکھا تو پھر صحابہ بن جاؤ۔ اللہ کے نبی کہاں موجود ہے؟ قرآن اور حدیث کیا کہتے ہیں؟ اللہم فی الرفیق الاعلی۔
اللہ عرش کے قریب مقام محمود، عرش کے قریب اللہ نے جنت میں محمد رسول اللہ کو بٹھایا ہے، اور نبی ہر مجلس میں آ رہے ہیں، سٹیج پہ تو بیٹھا ہے، نبی ہر جگہ موجود ہے، مصلی پہ تو کھڑا ہے، نماز تو پڑھا رہا ہے، منبر پہ خطبہ تو دے رہا ہے، نبی موجود ہے۔ یہ گستاخ رسول تو بنا یا ہم بنے؟ نبی کو امامت تو نہیں کروانے دے رہا، نبی موجود ہے، نبی کے لیے تیرے سٹیج پہ کرسی خالی چھوڑی جا رہی ہے، نبی آ رہے ہیں، تقریریں تو کر رہا ہے۔ گستاخ ہم ہیں یا پھر فیصلہ کر لے کون ہے؟ امی عائشہ فرماتی نبی علیہ السلام نے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھایا، ثم نصب یدہ الی السماء، اور یہ لفظ کہہ رہے اللہم فی الرفیق الاعلی، ہاتھ کھڑے تھے، میں نے دیکھا ثم نصب یدہ ثم مالت یدہ، اللہ کے نبی کا ہاتھ ایستا ایستا نیچے آنے لگا، میں نے نبی کے چہرے پہ دیکھا، نبی کی روح پرواز کر گئی، نبی کا ہاتھ آ گیا، رک گیا، فرمایا اللہ عائشہ فرماتی ہے قبض روح النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی کی روح مبارک کو قبض کر دیا، روح کو نکال لیا گیا۔ اما عائشہ نے مسجد نبی کی طرف منہ کر کے کہا لوگوں محمد رسول اللہ کو جو اپنا بڑا مانتا تھا وہ محمد آج فوت ہو گئے، ذرا بتاؤ جو محبت کرنے والے ہیں ان کے اوپر کیفیت کیا ہوگا؟ ابو بکر موجود نہیں تھے، نبی علیہ السلام سے کچھ ہی دیر پہلے اجازت لے کے اپنے ڈیرہ تک گئے ہیں، ایک صحابی اور موجود نہیں ہے، بیٹا دوڑتا ہے اپنے ابا کو خبر دینے کے لیے، امام ابن عاشور نے تحریر میں لکھا کہ بیٹا دوڑتا ہے، گرتا ہے، صحابی رسول ہے، گرتا ہے، اٹھتا ہے، بابا کے بکریاں لے کے کھڑا ہے، فرمایا خیریت تو ہے کیا؟ فرمایا اللہ نے آج مدینہ والوں کو یتیم کر دیا، آج ہم یتیم ہو گئے کہ محمد رسول اللہ فوت ہو گئے۔ اس صحابی نے بس سارا کھا، چیخ ماری زور سے، دونوں آنکھوں کی نظر ہی چلی گئی۔ لوگوں نے پوچھا یہ کیا ہوا؟ فرمایا ان آنکھوں کی مجھے ضرورت ہی نہیں ہے جو آنکھیں آج کے بعد محمد کو نہیں دیکھیں گی، جن آنکھوں کو آج کے بعد سرور کائنات نظر نہیں آئے گے، ان آنکھوں کی ضرورت ہی نہیں۔ ابو بکر صدیق کو خبر ملی، صدیق اکبر دوڑتے ہوئے آئے، حضرت عمر جوش میں آ گئے، ایک کھڑے گئے، فرمایا ما مات النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے کہا کہ محمد الرسول اللہ فوت ہو گئے، عمر تلوار مار کے گردن اتار دے گا، محمد فوت نہیں ہوئے، طبیعت صحیح نہیں، ابھی اٹھ پڑیں گے۔ محبت تھی، جوش تھا۔ ابو بکر صدیق آئے، بیٹی کا گھر ہے عائشہ، نبی علیہ السلام ادھر ہیں، فوراً گئے، نبی علیہ السلام کے اوپر اما عائشہ نے سفید رنگ کی چادر دی ہوئی تھی، صدیق اکبر نے چادر اتاری، فقبل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی کو بوسہ دیا اور فرمایا فداک ابی و امی واللہ لا یجمع اللہ علیک موتتین ابدا فکتبت علیہا فقد متہا وفی روایت فقد متہا، اللہ کی ذات کی قسم ہو اور محمد رسول اللہ میرا ماں باپ آپ پہ قربان جائے، لا یجمع اللہ علیک موتتین، دو موتیں ایک بندے کو نہیں آ سکتی۔ وہ کہنے والوں سن لو کہ جو کہتے ہیں محمد پہ موت نہیں آئی، موت آ چکی ہے، اللہ کی ذات کی قسم ہے محمد پہ موت آ چکی ہے۔ فَقَتَبَتْ عَلَيَّا فَقَدْ مُتَّهَا، کیونکہ اللہ نے میرے نبی پہ موت لکھ دی تھی، وہ موت آ گئی ہے۔ ابو بکر صدیق جلدی سے مسجد نبی میں آئے، حضرت عمر کونے میں کھڑے ہیں، فرمایا اجلس عمر اجلس عمر، عمر بیٹھ جا بیٹھ جا۔ حضرت عمر نے فرمایا فابا عمر، عمر نے انکار کر دیا، ابو بکر میں نہیں بیٹھنے والا۔ حضرت ابو بکر نے فرمایا تعال الناس تعالو، یار سارے ادھر آ جاؤ میری بات سن لو، من کان منکم یعبد محمدا ان محمدا قد مات، جو بندہ آپ میں سے محمد کی عبادت کیا کرتا تھا وہ محمد آج فوت ہو گئے۔ من کان منکم یعبد اللہ فحی لا یموت، جو بندے اللہ کی عبادت کرتے ہیں اس اللہ پہ موت نہیں آ سکتی۔ وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات افإن مات افإن مات۔ صحیح البخاری اٹھا، ابن عباس فرماتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو بکر نے خطبہ دیا، اللہ کی قسم اٹھا کے میں کہتا ہوں، ابن عباس کہہ رہے ہیں
اللہ کی قسم میں نے یہ سمجھا یہ قرآن ابو بکر پہ نازل ہونا شروع ہو گیا فصلا ابو بکر نے تلاوت کی ہے کیا وحی اس پہ نازل ہو گئی ہے ہمیں قرآن کی آیتیں بھولی ہوئی تھی کہ أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم وَمَن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا او میرا نبی آپ پہ بھی موت نے آنا ہے إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ آپ نے بھی فوت ہو جانا ہے اور ساری دنیا نے مر جانا ہے ابو بکر نے خطبہ دیا حضرت عمر جلدی جلدی بیٹھ گئے فرمایا عرفت ان محمد قد مات مجھے بھی سمجھ آ گئی ہے کہ محمد الرسول اللہ کیا ہو گئے فوت ہو گئے محمد الرسول اللہ کیا ہو گئے سوموار کا دن ہے 12 ربیع الاول کا دن ہے سارے صحابہ رو رہے امی عائشہ رو رہے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت سیدنا علی سیدنا حسن حسین رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین سارے صحابہ اہل خانہ بھی صحابہ بھی سارے رو رہے حضرت فاطمہ رو رو کے اپنے ابا کو دیکھ کے کہتی ہے ابا واقربا ابا فوت ہونے سے پہلے بھی حضرت فاطمہ نے اللہ کے نبی سے کہا ابا بڑی تکلیف ہے کیا کہا اللہ بیٹیاں اور بیٹیوں کی قدر کرنے کی توفیق نصیب کرے یہ بہت بڑا خزانہ ہے یہ بیٹیوں کا بہت بڑا خزانہ ہے یہ کسی کو ملتا ہے خوش نصیب ہوتے ہیں جنہیں اللہ نے بیٹیاں دے رکھی بہرحال اللہ بیٹیاں بھی دے حیا بھی دے اللہ سب کو عزت والی اولاد سیدنا فاطمہ نے فرمایا نا وَأَقْرَبَا أَبَا وَأَبَا بڑی تکلیف ہے بار بار پانی منگواتے ہو اور پانی پہ محمد زدین پڑھتے ہو پھر اپنے جسم پہ مارتے ہو بخار ڈھیلا نہیں ہو گیا اللہ کے نبی علیہ السلام کے بعد تکلیف کی وجہ سے بہت شدت گزر رہی حضرت نبی علیہ السلام نے اپنی بیٹی فاطمہ کو کیا جواب دیا فرمایا نبی علیہ السلام لیس علی ابیک کرب بعد الیوم اے بیٹا فاطمہ چپ ہو جا آج کے بعد تیرے بابا کی تکلیف ختم ہو جائے کیا وقت ہو گئی آج کے بعد تیرے بابا کی تکلیف کیا ہو جائے ختم ہو جائے اللہ کے نبی کی تکلیف وہ تو ختم ہو گئی لیکن سارے صحابہ کو اللہ کے نبی سے تکلیف تو آئی پریشانی تو آئی سوموار فوت ہوئے سوموار والے دن رکھے رہے صحابہ درود پڑھتے رہے 10 آگے نبی علیہ السلام کے اوپر جنازے کا طریقہ یہ ہے نبی کے جنازے کی امامت نہیں ہوتی 10 صحابہ آئے اللہ کے نبی کے درود پڑھ کے پھر چلے جاتے 10 اور آتے 10 اور چھوٹی چھوٹی ٹولیاں بنا کے ہر بندے نے اپنی طرف سے درود نبی علیہ السلام پہ پڑھا یہ ان کی طرف سے یہی جنازہ تھا کیونکہ نبی کے لیے مغفرت کی دعا نہیں ہوتی نبی غلطیوں سے پاک ہوگا جنازہ مغفرت کی دعا ہمارے لیے ہوگی ہر کسی کے لیے ہوگی کیونکہ ہم غلطیاں والے نبی معصوم عن الخطا ہوتا ہے نبی سے غلطی کوئی نہیں ہوتی جن کی غلطیاں ہوتی ہیں مغفرت کی دعا ان کے لیے کی جاتی ہے تو نبی کے پر درود پڑھا گیا پھر وقت آیا بدھ والے دن اللہ کے نبی کو دفن کیا بدھ والے دن سوموار رکھے رہے منگل رکھے رہے بدھ والے دن دفن کیا جا رہا ہے اب لوگوں نے لکھ دیا کتابوں کے اندر وہ 3 دن 4 دن میں رکھے رہے روح جو ہے وہ سینے میں رکی رہی روح نکلی نہیں اما عائشہ فرماتی ہیں کھولتے تھا روح قبض کر لی یخرج روح النبی علیہ السلام سے روح کو نکال لیا گیا لیکن مولوی کہتے روح نہیں نکلی آپ حیات ایک کتاب ہے تمہارے پاکستان کے مولوی نے لکھی آپ حیات صفحہ 72 کی پہلی لائنوں کے اوپر لکھو روح نہیں نکلی کوئی کہتا ہے روح نہیں نکلی کوئی کہتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت کا جو ذائقہ ہے اللہ کے نبی نے صرف موت کا ذائقہ زبان کو ٹچ ہوا ہے بس موت نہیں آئی نبی کی صحابہ رو رہے ہیں بیٹی رو رہی ہے بیویاں رو رہے ہیں حسن حسین بیٹے رو رہے ہیں یہ کیفیت اور یہ حالت پڑی ہوئی مولوی کہتے ہیں روح نہیں نکلی قبر میں رکھا 3 دن کے بعد روح چل پڑی زندہ ہو کے دنیا کو دیکھنے لگے اللہ ان مولویوں کو ہدایت ایک مولوی سے غلطی ہوئی اس کتاب کو شائع کیا اس نے تو غلط لکھا پھر عقیدت ایسی بنی وہ کتاب قرآن سے بھی مقام لے گئی حدیث سے بھی مقام لے گئی مرضی ہے نا مولویوں کی جسے مسلمان کہیں جسے کافر کہیں مرضی تو مولویوں کو چلے دین مولویوں نے اپنا بنا لیا قرآن اور حدیث تو رائے نہیں دین تو مولویوں نے اپنا بنا لیا بہرحال
جس وقت دفن کرنے لگے نبی علیہ السلام کو لے جائے اور روزہ رسول جو نبی علیہ السلام کے یہی کھاتا اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے یہی حجر نبی علیہ السلام کو جس سے ادھر لائے گئے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ آگے آئے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ شاعر جنہوں نے وہ اشعار پڑھے ہیں وَلِدْتَ مُبَرَّأً مِّن كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ اللہ نے میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا بے عیب پیدا کیا کوئی عیب نہیں ہے اللہ نے بے مثال پیدا کیا لم يخلق الرحمن بمثل محمد كأنك قد خلقت كما تشاء اللہ نے جس وقت محمد کو بنایا تو محمد جیسا پھر اور کوئی نہیں بنایا حضرت حسان نے جس وقت دیکھا اللہ کے نبی علیہ السلام کو لے کے آ رہے ہیں چارپائی کے اوپر انہوں نے اس کیفیت کا نقشہ کھینچا فرمایا لیتنا یوم بارہو بملحدہ لیتنا یوم بارہو بملحدہ وغیبوا وَأَلْقَوْا فَوْقَهُ الْمَدَرَا لیتنا یوم بارہو بملحدہ جس وقت میرے نبی کو بارہو چھپا رہے تھے بملحدہ لحد قبر کے اندر وغیبوا دنیا کی آنکھوں سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غائب کیا جا رہا تھا وَأَلْقَوْا فَوْقَهُ الْمَدَرَا میرے نبی کریم کے اوپر پھر وہ نمی والی مٹی مدر عربی میں کہتے ہیں نمی والی مٹی مدر نمی والی مٹی اسی وقت کھٹا مارا تو مٹی نیچے سے تر نکلتی وہ نمی والی مٹی جس وقت اوپر ڈالی گئی حضرت حسان کہتے ہیں لم یترک اللہ منا بعدہ احدا ولم یعش بعدہ انسا ولا ذکرا آج تو دنیا میں رہنے کا حق ہی نہیں لم یترک اللہ منا بعدہ احدا اللہ حسان کی چاہ دیے جس طرح محمد رسول اللہ پہ موت آ گئی ہے اللہ آج سب پہ موت دے دے وَلَمْ يُعِشْ بَعْدَهُ انسا وَلَا ذَكَرَا اللہ کسی مرد نہ مؤنث عورت کو زندگی گزارنے کا حق ہی نہیں سب کو موت دے دے دفن کیا گیا سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا میرے ابا کی قبر پہ مٹی ڈالی جا رہی ہے تو فرمایا مررت مالی علی القبور مسلما مررت مالی علی القبور مسلما نبی کی بیٹی کہہ رہی ہے عقیدہ سمجھا رہی زیادہ بندہ گھر کا وہی واقف ہوتا ہے جو گھر میں رہتا ہے کسی کی نہیں مانتا صحابہ کی نہ مانتا نبی کی بیٹی کی تو مانتا کیا کہہ رہی ہے مالی مررت علی القبور مسلما وہ ابا میں نے سلام بھیجا لیکن اللہ حبیب القبر فلم یرد جوابی ابا آج جواب نہیں آیا ابا میں تیرے پاس آتی تھی تم میرے لیے کھڑا ہو جاتا ابا میں تیرے پاس آتی تھی میرے سر پہ ہاتھ رکھتا تھا ابا میرا اور علی کا آپس میں اختلاف ہو جاتا تھا بس صلح کے لیے آ جاتا ابا روز حسن حسین کو کھلانے کے لیے میرے گھر آ جاتا تھا ابا یہ کیا ابا وہ کیا لیکن علی قبر الحبیب فلم یرد جوابی آج تم اس جگہ چلا گیا جہاں سے جواب فلم یرد جوابی آج تو جواب ہی نہیں حضرت علی بھی ساتھ کھڑے فلم یرد جوابی مولا علی کہنے والوں حضرت علی کے نعرے مارنے والوں حضرت علی کی بات بھی مانی حضرت علی اور ان کی بیوی کیا کہہ رہی ہے فلم یرد جواب محمد کریم ایسی جگہ چلے گئے جہاں سے جواب نہیں آ سکتا جواب نہیں آ سکتا آج ہم سلام بھیجیں ادھر سے محمد ادھر سنتے ہیں اگر قبر پہ چلے جائے روضہ رسول پہ ادھر ہم جا کے کہیں وہ سلام سنتے ہیں نہیں سنتے بھائی قرآن کے خلاف جو بندے یہ کہ محمد رسول اللہ میرا سلام سنتے ہیں وہ قرآن کا منکر ہے حدیث محمد رسول اللہ کے خلاف ہے کیوں حضرت فاطمہ کا بھی فتویٰ آ گیا سیدنا علی کا بھی فتویٰ قرآن بھی یہی کہتے ہیں حدیث بھی یہی کہتی ہے صحابہ بھی یہی کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام موت کے بعد سن سکتے ہیں نہیں ہے یہ عقیدہ رکھو اپنا اللہ کے نبی علیہ السلام فوت ہو گئے
صحابہ میں کوہرام مچا ہوئے، اولاد رونے والی، بیویاں رونے والی، لیکن ہم نے ایسا الٹا کام کیا. حضرت امام مالک نے فرمایا نا، من ابتدا اسلام کے اندر بدعت کو ابتدا کرنے والا وہ یہ سمجھتا ہے کہ فقط خان محمدن صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی نے دین میں خیانت کی. وہ دین مکمل نہیں ہوا تھا، ہم دین مکمل کرنے کے لیے آ گئے. دین مکمل ہے، اللہ کے نبی نے دین مکمل کر دیا. آج جو بندہ دین میں اضافہ کرے گا اس کا ٹھکانہ اللہ کے نبی نے جہنم بنایا. جھڑیاں اٹھاؤ، جلوس نکالو، جو کچھ کرنا ہے کرو، غلط سٹیجوں پہ تقریریں کرواؤ، ہمارے اوپر فتوے لگاؤ. زندگی میں تمہاری جرأت نہیں ہوئی کہ آج تک ہمارا سامنا کر کے دیکھو. اتنے میلاد پڑھے جو قرآن سے ثابت کر سکے، نہ حدیث محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت کر سکے. میرے بھائی آئے ہوئے ہوں، ساتھی ضرور آئے ہوں گے، جاؤ ان سے سوال کر کے دیکھو کہ تمہارے پاس رب کا قرآن ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے؟ تو کبھی بھی نہیں ملے گا، کبھی نہیں ملے گا. پھر کیا کہیں گے؟ فلاں مولوی نے کہا، فلاں ہمارے بڑے نے کہا. جلوس تو تمہارے عامر رضا خان بریلوی نے نہیں نکالا، جو بانی بریلویت ہے، بانی اہل بدعت ہے. جلوس تو اس نے نہیں نکالا، ان کی کتابوں سے ثابت کر کے دکھا دو. اپنی مرضیاں دین میں نہ کرو. آؤ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، رب کے قرآن کی طرف آؤ. ادعو الی سبیلی، آؤ اللہ کے راستے کی طرف آؤ، نبی کی سنت کی طرف آؤ. دین میں بھی سمجھ آ جائے گا، اللہ دنیا میں بھی عزت دے دے گا، آخرت میں بھی عزت دے دے گا. یہ چند سوال ہے، کا جواب سنیے. حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کا جنازہ کس نے پڑھایا؟ کوفہ میں شہید ہوئے حضرت علی. کہاں شہید ہوئے؟ کوفے میں شہید ہوئے. مسجد کے اندر انہیں خنجر مارا عبد الرحمن ابن ملجم لعن اللہ علیہ وما علیہ وما فی. اس کا 20 میں انہیں خنجر مارا، 17 کو خنجر لگے، 21 کو شہادت ہوئی، 21 رمضان. اور ان کا جنازہ ان کے بیٹے سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ پڑھائے. کربلا میں جو شہید ہوئے تھے ان کا جنازہ کس نے پڑھایا؟ کربلا کے میدان کے اندر ساتھ ہی ایک قبیلہ بنو سعد یا بنو اسد، دونوں نام. بنو اسد قبیلہ ہے، وہ آدمی ان کا جنہوں نے ساتھ کیا، وہ جنگ میں شریک نہیں تھے، وہ بڑا شریف خاندان کے مسلمان تھے. انہوں نے آ کے کربلا کے جتنے شہید تھے سب کو سنبھالا. اور جنازہ علی ابن حسین ابن علی، جنہیں امام زین العابدین کے نام سے کہا جاتا ہے، وہ ان کے بیٹے بیمار تھے. جنازہ سب کا انہوں نے پڑھایا. حضرت حسن رضی اللہ عنہ کا جنازہ کس نے پڑھایا تھا؟ مدینہ کے اندر حضرت حسن کو خارجیوں نے زہر دے دیا. خارجیوں نے کیا کیا؟ کھانے کے اندر زہر دے دیا ادھر حرم کے اندر. تو بات یہ ہے کہ زہر دینے کے بعد خارجیوں نے آس پاس دیکھا کہ اب تو بڑا معاملہ ہو گیا. جنازے کے لیے کون آئے گا؟ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سیدنا حسن کا جنازہ پڑھایا. بلکہ اپیل دعا مریضوں کے لیے اپنے جماعت شادی کی بیٹی ہسپتال میں داخل دعا کریں اللہ شفا یابی نصیب. ایک ہمارے ساتھی ہیں قاری صاحب مولانا محمد افضل صاحب، ان کی بیوی بھی زیر علاج ہسپتال میں، ان کے لیے دعا کریں اللہ شفا کاملہ عاجلہ نصیب کرے. ابھی جو آج کوٹ سماپت کے اندر ایک بہت بڑا صدمہ اور حادثہ ہوا ہے، چودھری افضل بڑیچ ان کا گھرانہ ایکسیڈنٹ کے اندر جو ہوا ہے کہ بیٹی افضل صاحب کی بیٹی اور نواسہ موقع کے اوپر 4 بھاگ ہو گئے. 5 افراد ایک ہی گاڑی میں تھے، 5 کے 5 ہی ختم ہوئے. زہر بھی صبح ایکسیڈنٹ ہوا ہے. شام 6 بجے فیملی پارک میں افضل بھائی کی بیٹی کا چلا ہے. شام 6 بجے یہ وہ ساتھی تھے کہ عمرہ کر کے آئے ہیں، بزرگ عمرہ کر کے خان کی روح کو لینے کے لیے گئے. کہتے نیند آ گئی، فلاں ہو گیا. اس تقدیر نے موت اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، موت نے آ کے رہنا جس جگہ اللہ نے لکھی تھی. وہاں زہر پیر کے قریب موت لکھی ہوئی تھی، وہیں سب کو موت آ گئی. اب جنازہ پڑھا ہے. اللہ اس صدمے سے مسلمانوں کو محفوظ فرمائے. جن کو یہ صدمہ ملا ہے اللہ صبر و جمیل نصیب فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ. إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله محمد المقام الأسنى. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية
وادخلي في عبادي وادخلي جنتي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين ومسلكوا بها زرعيا بالنواجذ. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تمسك بسنتي فهو مني، ومن أعرض عن سنتي فليس مني. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم. أيها المسلمون اتقوا الله، فروا إلى الله، أخبطوا لله، أقصروا لله، أشكروا لله، أقصروا للرحمة والإنزال والموت. إياكم وتركوا إياكم المحدثات، فإن كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. ما بعدك بأن الجنة في النار. ولا تجعلنا اللهم شر خلقهم قد جمعوا بعد بينهم زبد الأقدام ومقرب العلي ويقلب السلام عليهم أعدائك من المشركين والمنافقين والمبتدئين الكفار الغربيين والشركين من الأمارقة من الأبانفة من الجبابرة أولئك والكفرة الفجرة لعنهم الله. واذكر ربنا لا يملك يرب العذاب الأليم. أيها الناس اتقوا الله واعبدوا الله. وإن اتقوا وإن تكفروا فانكر ناس كل من كل جمال كل من كل نبي وولي هدي وتقي. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر الجهاد والمجاهدين في كل مكان. اللهم انصر الجهاد والمجاهدين في كل مكان. اللهم انصر في فلسطين. اللهم انصر في فلسطين. اللهم انصر باكستان. اللهم أعز باكستان. اللهم أعيد باكستان. اللهم اشفي مرضنا ومرضى المسلمين. اللهم اشف بشفاء كاملا آجلا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة.